وہ جنگ جس کے بارے میں آپ روزانہ خبروں میں نہیں سنتے، شاید وہی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ یہ جنگ نہ غزہ کے آسمان پر دکھائی دیتی ہے، نہ یوکرین کے محاذ پر، نہ آبنائے ہرمز میں تیرتے جنگی جہازوں پر۔ اس جنگ میں ٹینکوں کی گرج کم سنائی دیتی ہے، مگر اس کے اثرات کہیں زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی جنگ ہے جس میں بعض اوقات ایک گولی بھی نہیں چلتی، لیکن پورا ملک مفلوج ہو سکتا ہے، بجلی کے نظام بند ہو سکتے ہیں، بینکنگ کا سسٹم رک سکتا ہے، انٹرنیٹ غائب ہو سکتا ہے، اور فوجی راز جو ہیں یہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ایک شخص چرا سکتا ہے۔ یہ 21ویں صدی کی خفیہ جنگ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جنگ صرف میزائلوں اور بمبار طیاروں سے لڑی جاتی ہے، تو جانیے کہ دنیا آپ سے کئی قدم آگے نکل چکی۔ آج امریکہ، چائنا، رشیا، اسرائیل، برطانیہ، ایران، شمالی کوریا اور کئی دوسری طاقتیں ایک ایسے میدان میں مقابلہ کر رہی ہیں جہاں سرحدیں نظر نہیں آتی۔ وہاں پہ آپ کو فوجی وردیاں دیکھنے کو نہیں ملتی، وہاں حملہ آور کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا، وہاں بعض اوقات متاثرہ ملک کو کئی مہینوں تک یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس پر حملہ ہو چکا ہے اور اس پر حملہ کیا کس نے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ ناظرین، ان جنگوں میں سب سے پہلے سائبر وارفیئر کو دیکھتے ہیں۔ آج دنیا کا ہر اہم نظام کمپیوٹر نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے۔ بجلی گھر، ہوائی اڈے، پانی کی فراہمی، فوجی اڈے، سیٹلائٹ۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ ناظرین، ان جنگوں میں سب سے پہلے سائبر وارفیئر کو دیکھتے ہیں۔ آج دنیا کا ہر اہم نظام کمپیوٹر نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے۔ بجلی گھر، ہوائی اڈے، پانی کی فراہمی، فوجی اڈے، سیٹلائٹ، بینک، موبائل نیٹ ورک، تیل کی ریفائنریز، حتیٰ کہ جدید ہتھیار بھی کمپیوٹرز کے ذریعے چلتے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ دشمن آپ کے ملک میں داخل ہوئے بغیر صرف ایک کمپیوٹر کوڈ کے ذریعے آپ کے بجلی گھروں کو بند کر دے۔ یہ سائنس فکشن نہیں ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان برسوں سے ایسی ہی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام پر حملے میں سٹکس نیٹ نامی مشہور سائبر ہتھیار استعمال کیا گیا تھا، جس نے سینٹری فیوجز کو نقصان پہنچائے بغیر، یعنی بظاہر نقصان پہنچائے بغیر ان کو بند کر دیا تھا۔ اس واقعے نے دنیا کو پہلی بار دکھایا تھا کہ کمپیوٹر کوڈ بھی ایک ہتھیار بن سکتا ہے۔ لیکن اصل کہانی وہاں ختم نہیں ہوئی تھی، وہاں سے شروع ہوئی، اور وہ کہانی اب اے آئی کے میدان میں داخل ہو چکی۔ آج دنیا کی بڑی افواج ایسے نظام تشکیل دے رہی ہیں جو انسان کے بغیر فیصلے کر سکیں، ایسے ڈرون بنا رہی ہیں جو اپنا ہدف خود تلاش کر سکیں، ایسے سافٹ ویئرز بنائے جا رہے ہیں جو سیکنڈز میں دشمن کے ہزاروں اہداف کا تجزیہ کر سکیں، ایسے نگرانی کے نظام بنائے جا رہے ہیں جو کروڑوں لوگوں کے ڈیٹا میں سے مطلوب شخص کو صرف چند سیکنڈز میں تلاش کر لیں گے۔ چائنا، امریکہ اور اسرائیل اس دوڑ میں سب سے آگے سمجھے جاتے ہیں۔ کچھ دفاعی ماہرین یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ مستقبل کی جنگوں میں سب سے اہم چیز نہ تیل ہوگا، نہ سونا ہوگا، نہ گیس ہوگی، نہ جگہ ہوگی، بلکہ ڈیٹا ہوگا۔ جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے اس کے پاس زیادہ طاقت ہے۔ یعنی اینٹی ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ آپ کو نہیں چاہیے، اینٹی میزائل سسٹم نہیں چاہیے، طاقتور بامبر جیٹس نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ آج کی دنیا کی خفیہ ایجنسی صرف جاسوس نہیں بھرتی، بلکہ وہ ڈیٹا سائنٹسٹ، پروگرامر اور اے آئی ماہرین بھی بھر رہی ہیں۔ ان کی بھرتیاں ہو رہی ہیں۔ سیٹلائٹس اگر آج کے دیکھے جائیں، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیٹلائٹ صرف ٹیلی ویژن نشریات یا پھر موسم کا احوال بتانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اگر آپ مشاہدہ کریں تو اس سے کہیں زیادہ پیچیدگی دکھائی دیتی ہے۔ آج زمین کے گرد ہزاروں سیٹلائٹس گردش کر رہے ہیں۔ ان میں سے سارے کے سارے نہ تو عام مقاصد کے لیے ہیں، نہ سارے کے سارے فوجی مقاصد کے لیے۔ جو فوجی مقاصد کے لیے ہیں وہ دشمن کی فوجی نقل و حرکت دیکھتے ہیں، میزل لانچ ہوتے ہی ان کا پتہ لگاتے ہیں، بحری جہازوں کی نگرانی وہ کرتے ہیں، جنگی رابطوں کو برقرار وہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی بڑی جنگ میں سیٹلائٹس نشانہ بننے لگیں تو پوری دنیا کے مواصلاتی نظام، ان کے بینکاری نیٹ ورکس، ان کے فضائی سفر اور فوجی رابطے متاثر ہو جائیں گے۔ اسی لیے اب آپ سنتے ہیں ایک نئی اصطلاح کو، جس کو کہا جاتا ہے اسپیس وارفیئر، یعنی خلا میں جنگ۔ چائنا، امریکہ اور رشیا اور بھارت سب اینٹی سیٹلائٹ ہتھیاروں کے تجربات کر چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ آئندہ جنگ صرف زمین پر نہیں، خلا کے اندر لڑی جائے گی، مگر شاید
سب سے حیران کن میدان سمندر کی تہہ میں موجود ہے۔ دنیا کے بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ ہے وہ سیٹلائٹ سے چلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالمی انٹرنیٹ ٹریفک کا تقریباً 99% حصہ سمندر کے نیچے بچھائی گئی فائبر آپٹک کیبل سے گزرتا ہے۔ یہ کیبل بر اعظموں کو جوڑتی ہے، انہی کے ذریعے بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، انہی کے ذریعے فوجی پیغامات بھیجے جاتے ہیں، انہی کے ذریعے دنیا بھر کی بڑی سٹاک مارکیٹس چلتی ہیں، انہی کے ذریعے آپ ویڈیو کالز کر کے اپنے عزیز و اقارب سے بات کرتے ہیں۔ یعنی یہ عالمی معیشت کی سانس کی جو رگ اصل میں ہے وہ سمندر کی تہہ میں ہے۔ اگر ان کیبلز کو نقصان پہنچے تو پورے خطے ڈیجیٹل اندھیرے کے اندر جاتے ہیں۔ آپ کو اکثر معلوم ہوگا کہ کسی شارک نے کسی کیبل کو کاٹ دیا، کہیں ڈسٹرپشن دیکھنے میں آئی، اس کی بحالی کے اندر کئی جو ہے وہ دن لگ گئے، کئی ہفتے لگ گئے، کئی مہینے لگ گئے۔ اسی لیے حالیہ برسوں میں سمندر کی تہہ میں موجود انفراسٹرکچر جو ہے یہ عالمی طاقتوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کچھ ماہرین اسے خاموش محاذ کہتے ہیں، ایک ایسا محاذ جسے عام لوگ دیکھ نہیں سکتے، مگر جہاں طاقتور ممالک جو ہیں وہ مسلسل سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایک الگ سے محاذ ہے۔ پھر دنیا کی خفیہ ایجنسیز کی اگر بات کریں، CIA، موساد، MI6، MSS اور درجنوں دوسری ایجنسیز، فلموں میں ہمیں ان کا صرف ایک حصہ دکھایا جاتا ہے، حقیقت میں ان کا کام اس سے قدرے مختلف ہے۔ آج جاسوسی جو ہے وہ صرف خفیہ دستاویز چرانے کا نام نہیں رہی، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، چہرہ شناخت کرنے والے نظام، بگ ڈیٹا، موبائل فونز، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل نگرانی یہ اس کا حصہ ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کوئی ملنگ بن کے بیٹھا رہا اور اس نے 40 سال گزار دیے اور وہ کسی ایجنسی کا حصہ تھا۔ اب ملنگ بھرتی نہیں کیے جاتے۔ بعض اوقات ایک شخص کی پوری زندگی اس کے موبائل فون سے معلوم ہوتی ہے، وہ کہاں گیا، کس سے ملا، کیا خریدا، کیا دیکھا، کس سے بات کی، سب کچھ۔ اسی لیے جدید جاسوسی میں معلومات جمع کرنا اتنا ہی اہم ہے جتنا روایتی دور میں ایجنٹ بھرتی کرنا ہوتا تھا۔ چین پر اکثر مغربی ممالک بڑے پیمانے پر سائبر جاسوسی کے الزامات لگاتے رہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان صرف تجارتی یا عسکری مقابلہ نہیں چل رہا، بلکہ ٹیکنالوجی، سیمی کنڈکٹرز، AI، کوانٹم کمپیوٹنگ اور سائبر انٹیلیجنس کی جنگ بھی جاری ہے۔ کئی ماہرین اسے ہی نئی سرد جنگ قرار دیتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں نئی تائیوان کا محاذ ہوگا تو پھر سرد جنگ نہیں شروع ہوگی، کچھ یہ کہتے ہیں اچھا رشیا جو ہے وہ نیٹو سے لڑ پائے گا تو پھر جنگ ہوگی۔ فرق صرف یہ کہ اس بار محاذ برلن یا کیوبا نہیں ہے، بلکہ سرورز ہیں، ڈیٹا سینٹرز ہیں، فائبر آپٹک نیٹورکس ہیں۔ شاید یہ سب سے دلچسپ بات ہے کہ اس پوری جنگ میں عام انسان بھی غیر ارادی طور پہ حصہ بنا ہوا ہے۔ آپ کا موبائل فون، آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ، آپ کا ڈیٹا، آپ کی آن لائن سرگرمیاں سب اسی نئی دنیا کے اثاثے۔ مستقبل میں طاقت صرف فوجوں کی تعداد سے نہیں ناپی جائے گی، طاقت کا پیمانہ یہ ہوگا کہ کس کے پاس زیادہ ڈیٹا، کس کے پاس زیادہ AI، کس کے پاس زیادہ کمپیوٹنگ کی صلاحیت، کس کے پاس زیادہ سیٹلائٹس اور کس کے پاس زیادہ مؤثر سائبر ہتھیار ہیں۔ اسی لیے جب دنیا کے لوگ ٹی وی پر جنگی جہاز اور میزائل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پس منظر میں ایک اور جنگ جاری ہے۔ اگر آپ کو میں ابھی جو نئے رہبر اعلیٰ ہیں ایران کے، ان کی اب تک کی سیکیورٹی دکھاؤں، انہوں نے دنیا سے سیکھا ہے اور وہ پس پردہ چلے گئے۔ کیسے چلے گئے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس جنگ میں جو ابھی چل رہی ہے اس میں خاموشی سب سے بڑی آواز ہے۔ ایک ایسی جنگ جس میں گولیوں سے زیادہ کوڈ لکھے جاتے ہیں، ایک ایسی جنگ جس میں فوجی اڈوں سے زیادہ ڈیٹا سینٹرز اہم ہیں، اور شاید آنے والی نسلیں جب 21ویں صدی کی تاریخ لکھیں گی تو وہ یہ کہیں گی کہ اصل عالمی جنگیں وہ نہیں تھیں جو ہمیں خبروں میں نظر آئیں، جو ہم نے کتابوں میں پڑھی، جو ہمیں آبا نے بتائیں، جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچی، بلکہ اصل جنگیں وہ تھیں جو سمندر کی تہہ، زمین کے مدار، کمپیوٹر سرورز اور خفیہ نیٹ ورکس کے اندر لڑی گئیں، اور دنیا نے اس کو بہت دیر بعد پہچانا۔ ابھی مجتبیٰ خامنائی جو ہے وہ اپنے والد کی شہادت کے بعد منظر عام پہ نہیں آئے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے دنیا کی کچھ شخصیات سے سیکھا، انہوں نے بن لادن سے سیکھا کہ دنیا سے کٹ کے رہنا اور تمام تر ڈیٹا سے دور بھی ہو جانا آپ کو زندہ نہیں بچا سکتا۔ آپ کے ساتھ جو انسانی تعلقات ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کی پیروی کرتے ہوئے آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ انہوں نے کم جونگ ان سے سیکھا۔ کم جونگ ان بہت سارے مواقعوں کے اوپر اپنی خفیہ انٹیلیجنس اداروں سے بھی دور چلے جاتے ہیں، انہیں معلوم نہیں پڑتا کہ کم جونگ ان کہاں پر موجود ہے۔ پھر انہوں نے پیوٹن سے سیکھا۔ پیوٹن سے یہ سیکھا کہ مختلف اوقات میں جب سے یوکرین کے ساتھ جنگ جاری ہے وہ اپنی لوکیشنز تبدیل کرتے رہتے۔ تو یہ تجربات جو حاصل کیے ہیں، اور انہی تجربات میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سے بھی سیکھا گیا کہ جہاں پر بھی کہیں پر کوئی چھوٹی ڈیوائس بھی استعمال کی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مروا دے گی۔ تو یوں وہ اس دور کے اندر چلے گئے ہیں
جہاں پر انسانی روابط بہت محدود کر دیے گئے، جہاں پر ایک ڈیجیٹل حصار جو ان کے اطراف میں تھا اس کو پھینک دیا گیا، اور تنہائی کا حصار ڈیجیٹل حصار کے اندر جو ہے وہ اس میں خود کو مکفل کر لیا گیا. تو یہ نئی دنیا جہاں پر جنگیں جاری ہیں، اس جنگ میں آپ کے پاس کردار کیا ہے؟ کیا انفارمیشن دینے کا یا انفارمیشن لینے کا؟ یہ آپ کی ذات پہ منحصر ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.